کا کرم لایا جہنم سے جنا میں، زہرا کا کرم لایا جہنم سے جنا میں، بھولا گیا اس پار سے اس پار اچانک، بھولا گیا اس پار سے اس پار اچانک، تو معصوموں کی مخصوص عطا ہوتی ہے خورشید، معصوموں کی مخصوص عطا ہوتی ہے خورشید، آتے نہیں کاغذ پہ یہ اشک کہ پڑھ پڑھ کے آج نہ دے علی چل میرے کلام، پڑھ پڑھ کے آج نہ دے علی چل میرے کلام، عشق علی میں میری طرح ڈھل میرے کلام، برسات رنگ و نور کے بادل میرے کلام، جھلکا دے حسن و عشق کے چھاگل میرے قدم، تو قرآن کے پاک حرف سمولے زبان ہے، قرآن کے پاک حرف سمولے زبان ہے، لکھ منقبت خطیب سلونی کی شان ہے، لکھ منقبت خطیب سلونی کی شان ہے، تو رمجھم علی علی کہیں ساون علی علی، خوشبو علی علی کہیں گلشن علی علی، مامن علی علی کہیں خرمن علی علی، سجدہ علی علی کہیں روشن علی علی، سجدہ علی علی کہیں روشن علی علی، تو لمحوں کی بات کیا یہ صدا ہر صدی کی ہے، لمحوں کی بات کیا یہ صدا ہر صدی کی ہے، بے شک یہ کائنات مرصع علی کی ہے، بے شک یہ کائنات مرصع علی کی ہے، تو حکمت علی، شعور علی، باق بن علی، حکمت علی، شعور علی، باق بن علی، حرکت علی، خیال علی، فکر فن علی، خیبر شکن، غرور شکن، بت شکن علی، واللہ الرسول کی ایک انجمن علی، تو وہ کیوں نہ دین حق کا مقدر سوار ہے، وہ کیوں نہ دین حق کا مقدر سوار دے، جس پر خدا بھی اپنی خدائی کو بات دے، جس پر خدا بھی اپنی خدائی کو بات دے، جو اعتبار ذات رسالت ہے وہ وہی، جو شان بستر شب ہجرت ہے وہ علی، جس کی ادا رضا مشیت ہے وہ علی، دنیا پہ جس کی آج بھی ہیبت ہے وہ وہی، تو ابلیسیت کے سینے سے سانسیں نچوڑ کر، ابلیسیت کے سینے سے سانسیں نچوڑ کر، سویا جو زندگی کی طرح موت اوڑھ کر، سویا جو زندگی کی طرح موت اوڑھ کر، تو ایمان ہے علی کہیں اسلام ہے علی، آغاز ہے علی کہیں انجام ہے علی، قرآن کے ہر حرف کا پیغام ہے علی، تو سوئے جو ایک شب تو پیمبر دکھائی دے، جاگے تو کردگار کا مظہر دکھائی دے، جاگے سوئے جو ایک شب تو پیمبر دکھائی دے، جاگے تو کردگار کا مظہر دکھائی دے، تو نقطہ علی، کتاب علی، معجزہ علی، نقطہ علی، کتاب علی، معجزہ علی، منزل علی، صراط علی، رہنما علی، مشکل ہے کائنات تو مشکل کشا علی، معراج کے سفر میں زبان خدا علی، تو جغرافیہ زمین و زمان کا بدل گیا، جغرافیہ زمین و زمان کا بدل گیا، قوسین کی حدوں سے یہ آگے نکل گیا، جغرافیہ زمین و زمان کا بدل گیا، قوسین کی حدوں سے یہ آگے نکل گیا، قوسین کی حدوں سے یہ آگے نکل گیا، تو نور یقین صبح حقیقت علی علی، صبح یقین، نور یقین، صبح حقیقت علی علی، تضمین دین
حسن مشیت علی علی، عرش حرم عروج نبوت علی علی، ختم الرسل کے دوش کی زینت علی علی، ختم الرسل کے دوش کی زینت علی علی، تو تعمیر کی ہے کعبے کی دل جوڑ جوڑ کر، تعمیر کی ہے کعبے کی دل جوڑ جوڑ کر، پھینکے ہے جس نے کفر کے بت توڑ توڑ کر، پھینکے ہے جس نے کفر کے بت توڑ توڑ کر، تعمیر کی ہے کعبے کی دل جوڑ جوڑ کر، پھینکے ہے جس نے کفر کے بت توڑ توڑ کر، تو سدرا کی منزلوں پہ رقم ہے علی علی، سدرا کی منزلوں پہ رقم ہے علی علی، عظمت کے سب گھروں پہ رقم ہے علی علی، فردوس کے دروں پہ رقم ہے علی علی، جبریل کے پروں پہ رقم ہے علی علی، جبریل کے پروں پہ رقم ہے علی علی، تو ہلتے ہے عرش جنگ کے وہ رنگ ڈھنگ ہے، ہلتے ہے عرش جنگ کے وہ رنگ ڈھنگ ہے، دیدے بڑے بڑوں کے تحیر سے دنگ ہے، ہلتے ہے عرش جنگ کے وہ رنگ ڈھنگ ہے، دیدے بڑے بڑوں کے تحیر سے دنگ ہے، تو عرش بری کے بدر تم ہی ہو علی علی، عرش بری کے بدر تم ہی ہو علی علی، فرش زمین کے صدر تم ہی ہو علی علی، فرش زمین کے صدر تم ہی ہو علی علی، تنویر لیل قدر تم ہی ہو علی علی، مرد حنین تم ہی ہو علی علی، بدر مرد حنین و بدر تم ہی ہو علی علی، تو سرکش چھپٹ رہے تھے رسول مبین پر، تم نے شکن بھی پڑھنے نہیں دی جبین پر، سرکش چھپٹ رہے تھے رسول مبین پر، تم نے شکن بھی پڑھنے نہیں دی جبین پر، تو تیرے سوا رسول کا غمخوار کون تھا، خیبر کے مارکے میں علمدار کون تھا، براروں کے ہجوم میں کرار کون تھا، براروں کے ہجوم میں کرار کون تھا، گر تو نہیں تو سایہ سرکار کون تھا، گر تو نہیں تو سایہ سرکار کون تھا، واللہ ذوالشیرہ کی دعوت گواہ ہے، واللہ ذوالشیرہ کی دعوت گواہ ہے، تیرے ہی دم سے اشہد ان لا الہ، واللہ ذوالشیرہ کی دعوت گواہ ہے، تیرے ہی دم سے اشہد ان لا الہ ہے، تیرے ہی دم سے اشہد ان لا الہ ہے، تو افسوس لوگ بھول گئے سب نوازشیں، وہ سلسلے عطا کے کرم کی وہ بارشیں، کرنے لگے حرم کو رلانے کی سازشیں، محراب میں ہے ایک نمازی پہ یورشیں، تو لعنت خدا کی بغض و عداوت پر، مسجد میں ایک بار کیا روزے دار پر، تو مسجد میں زلزلے ہیں لرزتے غم سے گر پڑا گویا زمین پر، لبے برف کا کنارا ہے نوح کر، زخمی خدا کے شیر کا سر ہے غضب ہوا، چاہے نماز خون میں تر ہے غضب ہوا، تو کھوپے میں فرش مجلس و ماتم بپا ہوا، عید فطر پاس مگر غم بپا ہوا، کر بھو بلا سے پہلے محرم بپا ہوا، بیت الشرف میں گریہ پہ ہم بپا ہوا، تو لے کر پیدر کو شبر و شبیر چل پڑے، بولے علی کے گھر سے نسائے نام نکل پڑے، بولے علی
کہ گھر سے نہ زینب نکل پڑے تو زخمی ہے ایک باپ کا سر اور بیٹیاں سر پیٹتی ہے روتی ہے لے لے کے ہچکیاں کٹ کٹ گئے علی کی امامے کی پٹیاں پیش بازو زینب کی رسیاں تو قلب حسین ٹوٹ گیا چور ہو گیا آغاز صبر منظر عاشور ہو گیا تو دو روزہ کاٹی سخت وصیت امام نے دل پر اٹھائی قیامت امام نے پھر بھی نہ کی خدا سے شکایت امام نے 21ویں کو کی یہ وصیت امام نے تو آؤ عزیزو ہجر کی ساتھ قریب ہے دل کو سنبھالو وقت قیامت قریب ہے دل کو سنبھالو وقت قیامت قریب ہے تو شبر کہاں ہوا پہن لو میری قبا شبر کہاں ہوا پہن لو میری قبا کچھ دیر بعد تم میرا منصب سنبھالنا شبیر آ کے لو یہ میری تیغ لاپتا ہے منتظر تمہارے لیے دشت کربلا تو عباس مشک دادا کی ایک دن لٹانا ہے عمران بن کے کربلا میں دکھانا ہے تو بیت الشرف میں شور قیامت بپا ہوا ماتم میں بیٹیوں میں کے بابا جدا ہوا زہرا کا گھر اجڑ گیا ماتم قضا ہوا کوفے میں کوفہ عذاب میں ڈوب گیا کربلا ہوا تو عالم ہے خیر غم سے حسن اور حسین کا تابوت اٹھ رہا ہے شہ مشرقین کا عالم میں خیر غم سے حسن اور حسین کا تابوت اٹھ رہا ہے شہ مشرقین کا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام
والسلام على الرسول وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وصهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على قاتلهم وغاصبي حقوقهم ومنكري قضائهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات. اصل میں ذاکروں اور خطیبوں کے لیے ایک مستقل زحمت اور پریشانی اکثر جگہوں پر ہوتی ہے، اور وہ زحمت یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی بیان کرنے والے ذاکر اور خطیب سے پہلے کسی اچھے شاعر کو بیٹھا کیا جاتا ہے، اور جب شاعر اپنی تمام تر توانائیوں اور طاقتوں کے ساتھ میں اس انداز اور اس ڈھنگ سے جب اشعار سنا دیتا ہے تو نثر میں بیان کرنے والا وہ نہ انداز پیدا کر سکتا ہے اور نہ وہ طریقہ یاد کر سکتا ہے. اور آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ نظم نام ہی اس بات کا ہے کہ الفاظ بالکل جچے چلے بالکل مرتب انداز میں رکھے جاتے ہیں، اور نثر کہتے ہی ہیں بکھرے ہوئے الفاظ کو. تو ظاہر ہے منظم الفاظ اور منظم اور مرتب جملے، ان کے مقابلے میں یہ بکھرے ہوئے جملے کیا کام آئے. لیکن ہر خطیب کو بڑا سکون مل جاتا ہے جب وہ تاریخ پڑھتا ہے تو اسے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نظم جہاں پیدا ہوئی، جہاں سے چلی، جہاں عروج پایا، جہاں اسے ترقی ملی، اس بام عروج پر پہنچی ہوئی نظم کے مقابلے میں خدا نے قرآن بھیجا تو وہ نثر میں بھیجا، اور اس نثر میں آئے ہوئے قرآن نے نظم کہنے والے خاندانوں، خانوادوں، بچوں، بوڑھوں، جوانوں، مردوں، عورتوں سب کو ایسا بدحواس کر دیا
کہ وہ سمجھ نہیں سکے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے قرآن، اور قرآن میں کیا باتیں بیان کی جا رہی ہیں۔ ایک 3 جملے کا سورہ قرآن مجید نے ان سارے سوائے معلقہ کے مقابلے بنا لاؤ ایسے تو ہم جانیں کہ تم نظم کہنے والے ہو۔ اور ان تینوں جملوں میں جتنے الفاظ آئے ہیں وہ سب پورے قرآن میں ایک ایک ہی بار آئے۔ آتینا بھی ایک بار، کوثر بھی ایک بار، فصل لربک ایک بار، ونحر ایک مرتبہ، ان شانئک ایک بار، والابتر ایک بار۔ دوبارہ خداوند عالم نے ان لفظوں کو قرآن مجید میں دہرایا نہیں ہے۔ ہر نظم کرنے والا لفظیں دہراتا ہے، خدا نے اپنے الفاظ کو ایسا منفرد بنایا ہے کہ اسے دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ ایک دفعہ بیان کر دیا وہی کافی ہے سب کے لیے۔ تو وہ عرب جو اپنے نظموں کی بنا پر اپنے کو عرب اور دوسرے لوگوں کو عجم یعنی گونگا کہتے تھے، ان عربوں کے مقابلے میں خداوند عالم نے نثر والا کلام پیش کر دیا، اور اس نثر کے کلام کا جواب نہ کل بنا، نہ آج بنا، اور نہ مستقبل میں بن سکتا ہے۔ آج تک قرآن للکار رہا ہے، چیلنج کر رہا ہے، جواب مانگ رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے۔ جس کا دم ہو، جس کے اندر طاقت ہو، وہ جواب بنا کے لائے۔ اور یہ بہت ساری باتیں بہرحال بہترین کلام تھا اور بہترین انداز میں پڑھ بھی رہے تھے۔ تو میں نے جتنی دیر سنا اس میں مولا کے فضائل اور فضائل میں کل فضیلت کا انحصار ایک نقطے، ساری فضیلتیں ایک نقطے میں۔ میں ابھی تھوڑی دیر بعد گزارش کروں گا، نقطے کی بات تو آ گئی، الف کی بات نہیں آئی۔ اگر ابھی میں گزارش کروں گا تو آپ اندازہ کر سکیں گے، یہ نقطہ ہی کہیں ایک لگا دیا جائے تو الف بن جاتا ہے۔ کیا کروں اب یہ بات ہے، میں ابھی گزارش کروں گا مگر تھوڑی دیر آپ سماعت کر لیں۔ شاعروں کی قسمیں کتنی ہیں؟ نہیں کوئی بتائے گا، میں بھی نہیں گراؤں گا ورنہ کئی گھنٹہ چاہیے۔ لیکن 2 قسمیں بالکل طے شدہ ہے جو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو واقعی شاعر ہوتا ہے اور دوسرا صاحبان ادب ہیں، آپ حضرات اور عظیم آباد جیسی بستی کے رہنے والے ہیں، اور میں کیا گزارش کر سکتا ہوں۔ بہرحال ایک ہوتا ہے شاعر۔ وہ شاعر کون ہوتا ہے؟ جو بحر جانتا ہے، قافیہ جانتا ہے، ردیف جانتا ہے، نظم کے لفظیں جانتا ہے، قصیدے کے الفاظ پر جانتا ہے، مرثیے کے لفظیں پر جانتا ہے، جو قطع کے لفظیں پر جانتا ہے، رباعی کے لفظیں پر جانتا ہے، وہ شاعر کہلاتا ہے۔ اور دوسرا وہ ہوتا ہے جو شاعر نہیں ہوتا مگر پڑھتا بہت اچھا ہے۔ بھائی معاف کرنا مجھے، کوئی بات آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ سلسلہ ہے جو میں گزارش کر رہا ہوں۔ پڑھتا بہت اچھا ہے، یہ کون ہوتا ہے؟ یہ ادب کی زبان میں متشاعر کہلاتا ہے۔ شاعر نہیں ہے، شاعر بنتا ہے۔ وہ بہت نیک ہوتا ہے پڑھنے والا جو شاعر
کا نام لے کے پڑھتا ہے فلاں کا کلام ہے ہم سنا رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے متشاعر ہیں کہ کلام کسی اور کا ہوتا ہے اور پڑھے چلے جاتے ہیں۔ سمجھنے والے اسے سمجھ لیتے ہیں، جو جانکار ہیں، جو عاقلکار ہیں، وہ اسے پہچانتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ شاعر کی معاشرے میں وہ اہمیت نہیں ہے جو متشاعر کی ہے۔ 3 مواقع بتاتا ہوں۔ جب پوسٹر چھپتا ہے مقاصدے کا تو سب سے اوپر نام کس کا رہتا ہے؟ آپ لوگ مجھ سے زیادہ پوسٹر دیکھتے ہوں گے، میں تو کبھی کبھی دیکھتا ہوں۔ سب سے اوپر نام اس کا ہوتا ہے جس کا گلا اچھا ہوتا ہے۔ متشاعر اس کا نام سب سے اوپر، اور شاعر اس کا نام پوسٹر میں سب سے نیچے۔ دوسری بات یہ ہے، متشاعر کو پڑھوایا جاتا ہے پیک ٹائم پر، جب بالکل سارا مجمع ماتن گوش ہوتا ہے تب پڑھواتے ہیں، اور شاعر 3 بجے رات میں، 3:30 بجے، 4 بجے جب آدھا مجمع جا چکا ہوتا ہے، آدھے میں آدھا اونگتا رہتا ہے، آدھے میں آدھا سوتا رہتا ہے، تب شاعر کو بلایا جاتا ہے۔ متشاعر جب پڑھتا ہے، گلا اچھا ہوتا ہے نا، تو مجمع سے آواز آتی ہے دوبارہ پڑھیے، تیسری بار پڑھیے، پڑھتے رہیے۔ اور شاعر جب ناظم مقاصدہ اسے بلاتا ہے تبھی مجمع کہتا ہے ذرا وقت کا خیال رکھیے گا۔ یہ 3 تو عام باتیں ہیں جو میں نے عرض کر دی ہیں۔ متشاعر کس کا کلام پڑھتا ہے؟ ابھی آپ کو کیف آ جائے گا، 2-3-4 منٹ آپ میرا ساتھ دیجیے۔ متشاعر کلام اس کا ہوتا ہے؟ نہیں، کسی شاعر کا کلام ہوتا ہے، پڑھتا یہ ہے گلا اچھا ہے، اور گلا بھی یہ پتہ نہیں کہاں سے ڈھونڈ کے لایا ہے۔ کبھی کسی صحرا بیابان میں کسی قبرستان سے گزرتا رہا ہوگا اور کسی نے خبر دے دی ہوگی تانسین یہی سو رہے ہیں، اس نے سوچا ہوگا لاؤ قبر کھود کے وہ گلا حاصل کر لے جس سے وہ تان دیتے تھے۔ وہ گلا اس نے حاصل کر لیا، اور اسی لیے کلام کسی اور کا ہوتا ہے، گلا اس کا ہوتا ہے۔ شاعر اپنا کلام سناتا ہے، اپنی زبان سے سناتا ہے۔ یقیناً ہمارے معاشرے میں متشاعر کی اہمیت ہے، لیکن یہ پتہ کیسے چلے کہ یہ شاعر ہے یا متشاعر؟ اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کبھی کبھی پڑھنے والا بھول بھی جاتا ہے۔ اگر متشاعر بھولتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی ذریعہ ہے وزن میں لانے کا، کوئی ایک لفظ اتنا کھینچ دے کہ وزن میں آ جائے۔ اور اگر شاعر خدا نہ کرتا بھول جائے تو اس کے پاس لفظوں کا خزانہ ہوتا ہے، ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ، دوسرے لفظ کے بعد تیسرا لفظ۔ میں مثال دے دوں، میر انیس مرحوم مرثیے کے بادشاہ کبھی لکھنؤ میں مرثیہ پڑھ رہے تھے، کوئی ایک لفظ مرثیے میں لکھنؤ کے نازک مزاج میں باہر ہو گیا، انہوں نے پڑھتے پڑھتے دوسرا لفظ استعمال کیا، مجمع نے پھر دہرایا، تیسرا لفظ استعمال کیا، مجمع نے پھر دہرایا، چوتھا لفظ استعمال کیا۔ جب چوتھا لفظ استعمال کیا تب سمجھ میں آیا کہ شاعر ہے۔ میں نے لفظیں کہہ دی ہیں، یعنی چوتھی منزل پر شاعر آتا ہے، اب پتہ چلتا ہے کہ یہ شاعر متشاعر کھینچتا چلا جاتا ہے۔ اب
جہاں کی جگہ مجھے نہیں معلوم اور میں نام لے کے کہتا یاد ہے کہاں تک کھینچتا ہے، مگر کلام دوسرے کا ہوتا ہے یہ سناتا ہے، شاعر اپنا کلام سناتا ہے۔ اگر آپ بالکل متوجہ ہیں تو میں جلدی بات اس منزل تک پہنچا دوں۔ آپ نے برابر سنا ہوگا اور مولا کی فضیلتوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے، کہاں پیدا ہوئے مولا کائنات؟ جلدی بتائیے۔ خانہ کعبہ میں۔ کس تاریخ میں؟ سناٹا آیا نا، یہ تو میں پڑھتا ہوں مجلس اسی طرح تاکہ وہ ذہن جس میں کچھ باتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں جلدی سامنے آ جائیں۔ تاریخ یاد ہے، جگہ یاد ہے، سن کم لوگوں کو یاد ہے۔ میں ایک لفظ کہوں تو آپ متوجہ ہو جائیں گے، کرکٹ کے پلیئر کی تاریخ پیدائش بھی یاد رہتی ہے، کتنے رن بنائے ہیں وہ بھی یاد رہتی ہے، کتنا کام کیا ہے وہ بھی یاد رہتا ہے۔ پتہ نہیں ہمارا ہیرو کرکٹ کا پلیئر ہے یا ہمارے ائمہ ہیں۔ اگر ہمارے امام ہمارے لیے آئیڈیل ہیں تو ہمیں تاریخ بھی یاد رکھنا چاہیے، دن بھی یاد رکھنا چاہیے، سن بھی یاد رکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے امام ہیں، ہماری ہدایت اور رہبری ان کا فریضہ ہے، وہ یاد نہیں۔ بہرحال خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے، تاریخ آپ بالکل نگاہ کے سامنے رکھے، جو بیان ہوتا ہے وہ ہوتا رہے گا۔ ایسے مثال کے طور پر یہ سناتا ہوں، عموماً یہ پڑھا جاتا ہے اور ہے بھی تاریخ میں یہی کہ مادر مولا کائنات جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس آئی، اس سے خانہ کعبہ سے اپنا شکم مس کیا، اور مس کرنے کے دوران انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، خدایا میں تیرے انبیاء پر ایمان لائی، تیرے رسولوں پر ایمان لائی، تیرے مرسلین پر ایمان لائی، تیرے کتابوں پر ایمان لائی۔ سب کا اقرار جب کر لیا تو پھر کہنا شروع کیا، تیرے انبیاء کا واسطہ، تیرے مرسلین کے حق کا واسطہ اور سارے حقوق کا واسطہ دے کے پھر کہا، اور جو بچہ میرے شکم میں ہے اس کے حق کا واسطہ، جب تک کوئی کام نہ کر لے حق نہیں پیدا ہوگا۔ مگر جناب فاطمہ بنت اسد کہتی جو بچہ میرے شکم میں ہے اس کے حق کا واسطہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فاطمہ بنت اسد کا نام کسی خاتون کا نام نہیں ہے، انہوں نے اپنی پوری سلسلہ ہدایت کی تاریخ پڑھی ہے اور پڑھنے کے بعد کہتی ہے اس کا واسطہ۔ اگر بچے کا کوئی حق نہ ہوتا تو کبھی نہ کہتی کہ ان کے حق کا واسطہ، حق کا واسطہ کہہ کے بتاتی ہے اس کا حق آدم پہ تھا، اس کا حق نوح پہ تھا، اس کا حق ابراہیم پہ تھا، اس کا حق موسیٰ پہ تھا، اس کا حق عیسیٰ پہ تھا، اس کا حق ہر ایک پہ۔ فرق یہ ہے کہ کل چھپ کے حق پیدا کر رہا تھا، آج ظاہر ہو کے حق پیدا کرے گا۔ جیسے ہی کہا اس بچے کا واسطہ جو میرے شکم میں ہے۔ اب شاید لوگوں سے معذرت کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں، ایسے ہی موقع پر شاید لوگ کہتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد نے دعا کی دیوار کعبہ، جلدی کہیے اس کے بعد والا لفظ، دیوار کعبہ شک ہوئی، کسی کا مجھے اعتراض ہے، شک نہیں ہوئی ہے دیوار کعبہ، شک ہونا کہتے ہیں کریک ہونے کو۔ جب دیوار کریک ہوتی ہے تو آدمی ڈرتا ہے، پتہ نہیں ادھر گر جائے یا ادھر گر جائے۔ کعبے کی دیوار شک نہیں ہوئی ہے، کعبے کی دیوار میں تار بنا تاکہ حیدر آئے۔ جب گھر بنتا ہے تو ادھر کی دیوار ادھر، ادھر کی دیوار
اور اتنی جگہ ہوتی ہے کہ جانے والا جا سکے. جان والا چلے گئے. فاطمہ بنت اسد داخل ہو گئی. 3 دن خانے کعبہ میں یہاں پر آئے تھے. 3 دن کے بعد خانے کعبہ میں رہی. جو بات آپ سنتے ہیں برابر. مولا کی ولادت ہوئی, آنکھیں نہیں کھولی. ولادت ہوئی, روئے نہیں. ولادت ہوئی, بولے نہیں. نہ آنکھ کھولی, نہ بولے, نہ روئے. 3 دن تک یہ کیفیت رہی. اس ماں کا ایمان کتنا مضبوط رہا ہوگا, کتنا